حضرت امام علی مقام امام حسین علیہ السلام آپ صبر و رضا کا سمندر ہیں۔ صبر بھی ایسا کہ ان جیسا صبر کسی نے نہیں کیا، اور اللہ کی رضا پہ راضی بھی ایسا رہے ہیں کہ پھر ان جیسی رضا کسی اور نے دکھائی نہیں۔ آپ کے بعد پھر کوئی ایسا ہوا ہی نہیں کہ جس نے اللہ کی رضا پہ اس طرح راضی رہ کے دکھایا اور وقت گزارا ہو۔ اللہ تعالیٰ کے ایک نبی ہیں حضرت ایوب علیہ السلام، یہ بڑے خوشحال تھے، اللہ نے بڑی مہربانیاں ان پر فرمائیں، اللہ کے نبی، مال و دولت کی کثرت تھی، بہت زیادہ گھر تھے، کوٹھیاں تھیں، بہت زیادہ جانور تھے آپ کے پاس، ہر چیز اللہ نے ان کو بہترین عطا فرمائی، شیطان سے رہا نہ گیا۔ حضرت ایوب علیہ السلام ہر وقت اللہ کی یاد میں مصروف رہتے تھے۔ شیطان نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، کہنے لگا یہ ہر وقت اس لیے مولا تیری یاد میں رہتا ہے کہ تو نے اس پر بڑی مہربانیاں کی ہیں، بڑی نعمتیں اس کو عطا کی ہیں، اس لیے یہ ہر وقت اللہ اللہ کرتا رہتا ہے، اور پھر تو نے اس کو اپنا نبی بنایا ہے، یہ اللہ اللہ نہیں کرے گا تو اور کون کرے گا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایسا نہیں ہے، میں نے اس کو چن کر نبی بنایا ہے، میں ہرے غیرے کو نبی نہیں بناتا، میں نے اس کو پوری دنیا سے چن کر اپنا محبوب نبی بنایا ہے۔ اگر اس کے پاس یہ سب کچھ نہ بھی ہونا تب بھی یہ ایسے ہی میری عبادت کرے گا، تب بھی یہ میری یاد ایسے ہی کرے گا، میرا ذکر ایسے ہی کرے گا۔ شیطان کہنے لگا نہ، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اللہ نے فرمایا ایسا ہی ہے۔ اب آپ کو پتہ ہے شیطان تو ہے ہی ضدی، اللہ نے جب اس کو اپنی بارگاہ سے نکالا تھا تو اس نے اللہ کو ہی دھمکی دے دی، اللہ کے سامنے سیدھا ہو گیا، کہنے لگا میں نے تیرے بندوں کو تیری راہ سے روکنا ہے۔ اللہ نے بھی آگے سے ارشاد فرمایا، قرآن پاک کے یہ الفاظ ہیں، اللہ نے بھی فرمایا جو میرے بندے ہوں گے نا وہ تیرے پیچھے نہیں لگیں گے، جو میرے ہوں گے وہ تیرے پیچھے، بولیے۔ اس لیے جگہ جگہ پر قرآن پاک کے اندر فرمایا گیا ہے وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو، شیطان کے پیچھے نہ چلو۔ تو اللہ نے فرمایا ایسا نہیں ہے جس طرح تو سوچ رہا ہے، اگر اس کے پاس یہ نعمتیں نہ بھی ہوں، اس کے پاس یہ مال و دولت کی کثرت نہ بھی ہو، اس کے پاس یہ جتنے بھی گھر ہیں یہ اگر نہ بھی ہو تب بھی یہ میری یاد ایسے ہی کرے گا۔ شیطان کہنے لگا میں نہیں مانتا، آج بھی جو یہ کہے نا میں نہیں مانتا، اس کا مطلب وہ شیطان کا چیلا ہے، میں نہیں مانتا، مجھے پہلے اس کے مال پر تصرف دے۔ اللہ نے فرمایا دیا، اس نے آپ کا سارا مال ہلاک کر دیا۔ حضرت ایوب علیہ السلام عبادت میں مصروف تھے، آ کر کہنے لگا ایوب تیرا مال جل گیا، سارے جانور جل گئے، ختم ہو گیا سب کچھ۔ آپ نے فرمایا اللہ کا شکر۔ کیا کہا؟ بولیے اللہ کا شکر ہے۔ پہلے میں اس میں ذرا مصروفیت میری ہو جاتی تھی، میں اللہ کا ذکر تھوڑا کم کرتا تھا، اب مال ختم ہو گیا، جان چھوٹی، میں یہ وقت بھی اللہ کے ذکر کو دوں گا، اللہ کا شکر۔ وہ شیطان ہکا بکا ہے، یہ کیا ہوا؟ پھر اللہ کی بارگاہ میں گیا، اللہ نے فرمایا ہاں بول، میں نے کہا تھا نا تجھے۔ اس نے کہا اصل میں اس کے پاس نا ابھی گھر بڑے زبردست قسم کے ہیں، اس لیے اس کی اولاد بڑی خوبصورت ہے اور زیادہ ہے، اس لیے ایسا کرتا ہے یہ، اس کی اولاد پر مجھے تصرف دے۔ اللہ نے فرمایا دیا۔ وہ ایک جگہ پہ بیٹھے ہوئے تھے، اس نے ان کے اوپر چھت گرا دی، وہ سارے کے سارے ہلاک ہو گئے، آپ کی ساری اولاد ہلاک ہو گئی۔ آپ عبادت میں مصروف تھے، اس نے آ کر کہا ایوب تیری ساری اولاد ملبے کے نیچے دب گئی،
مر گئے سارے. آپ نے فرمایا شکر ہے اللہ کا. کیا شکر ہے اللہ کا. پہلے میں اولاد کی وجہ سے تھوڑا کم ذکر کرتا تھا اللہ کا, اللہ کی یاد کم ہو جاتی تھی, ادھر بھی ٹائم دینا پڑتا تھا, حقوق ہوتے ہیں اولاد کے بھی. تو اب میں وہی ٹائم جو اولاد کو دیتا تھا اب میں اللہ کی یاد کو دوں گا. یا اللہ تیرا شکر ہے. اب شیطان اور سر پکڑ کے بیٹھ گیا, یہ کیا ہو. پھر اللہ کی بارگاہ میں گیا اور جا کر کہنے لگا اصل میں نا اس کا جسم, اس کی صحت بڑی زبردست ہے, اس لیے یہ تیری یاد ایسا کرتا ہے, اس کے جسم پر بھی مجھے تصرف دے. یاد رکھیے جو جتنا بڑے مقام پہ فائز ہوتا ہے اس کی آزمائش بھی اتنی ہی زیادہ بڑی ہوتی ہے. 17ویں پارے کے اندر اللہ تعالی نے اس واقعے کا تذکرہ کیا ہے اور ایوب علیہ السلام کے اس واقعے کا تذکرہ بڑے خوبصورت اور حسین انداز میں اللہ رب العزت نے کیا. تو شیطان کہنے لگا اس کے جسم پر مجھے تصرف دینا. اللہ نے فرمایا دیا. اس نے جا کر ایوب علیہ السلام کو ایسے پھونک ماری. ایوب علیہ السلام کے جسم پہ زخم آ گئے. اب جسم سارا زخمی ہو گیا, زخموں سے چور چور. ایوب علیہ السلام پھر بھی اللہ رب العزت کا ذکر کرتے ہیں, اللہ کی یاد کرتے ہیں, یاد سے پیچھے نہیں ہٹے, ذکر اللہ سے غافل نہیں ہوئے, اللہ کو ہر وقت یاد کیا. جب کچھ تھا مال و دولت پاس تب بھی اللہ کو یاد کرتے تھے, نہیں تھا تو ذرا زیادہ یاد کرنے لگ گئے. جب اولاد تھی تب بھی اللہ کو یاد کرتے تھے, نہ رہی زیادہ اللہ کو یاد کرنا شروع کر دیا. جب صحت تھی تب بھی اللہ کو یاد کرتے تھے, اب زخمی ہیں تو زیادہ اللہ کو یاد کرتے ہیں. صرف آپ کی بیوی آپ کے پاس رہتی تھی, باقی سب نے ساتھ چھوڑ دیا, کوئی قریب نہیں آتا تھا. حضرت ایوب علیہ السلام پھر بھی اللہ کا ذکر کیا کرتے تھے. شیطان پھر بھی سر پکڑ کر بیٹھ گیا. تفسیر در منصور کے اندر امام جلال الدین سیوطی علیہ رحمہ لکھتے ہیں شیطان نے چیخ ماری, اتنی اونچی چیخ ماری کہ پوری دنیا میں جتنے اس کے چیلے چمچے کڑچے تھے سارے کے سارے شتونگڑے اکٹھے ہوئے ایک جگہ پر, اور انہوں نے آ کر کہا گرو جی حضرت بتائیے کیا ہوا, کیوں اتنا آپ نے اونچی چیخ ماری, کیا ہوا آپ کو, آپ تو کبھی اتنے پریشان نہیں ہوئے, کیا ہوا ہے آپ کو. ماسٹر اپنے آپ کو کہتا تھا, میں ماسٹر مائنڈ اپنے آپ کو کہتا تھا ہوں, کوئی میرے نرغے میں آ جائے تو وہ چھوٹ نہیں سکتا. میں جس کام کے پیچھے پڑ جاتا ہوں پورا کر کے چھوڑتا ہوں, جس کے پیچھے لگ جاتا ہوں اس کو میں اپنی راہ پہ لا کے چھوڑتا ہوں. لیکن عجیب بندہ دیکھا ہے اللہ کا, میں نے اس کی ہر چیز پہ تصرف اللہ سے مانگا, اللہ نے مجھے تصرف بھی دیا, اس کے باوجود میں اس کو اپنی راہ پہ نہیں لا سکا. وہ شتونگڑے کہنے لگے پھر گرو جی ہمارے لیے کیا حکم ہے, ہم بھی آپ کے پاس آتے ہیں. تو کہنے لگا مجھے تم ہی کوئی ترکیب بتاؤ میں کیا کروں, تم ہی بتاؤ میں کیا کروں. ایک شتونگڑا اٹھا کہنے لگا گرو جی آپ نے وہ آدم علیہ السلام کو کیسے لغزش دلوائی تھی. وہ پھر شیطان کو یاد آیا, ہاں بیوی ابھی باقی ہے, تو بیوی کو کہتا ہوں. حضرت ایوب علیہ السلام کی بیوی کے پاس گیا, جا کر اسے ورگلانا چاہا اور کہنے لگا دیکھ کیسے کمال کے دن تھے, سب کچھ ہرا بھرا تھا, اولاد بھی تھی, مال و دولت بھی تھا, جانور بھی تھے, سب کچھ تھا, ریل پیل تھی ہر چیز کی, اب کچھ بھی نہیں بچا. کہنے لگی ہاں بات تو ہے نا, واقعی ایسا تو تھا لیکن اب کچھ بھی نہیں ہے. اچھا یہ سب کچھ آ سکتا ہے دوبارہ. شیطان کہنے لگا یہ سب کچھ آ سکتا ہے, تجھے ایک ترکیب بتاتا ہوں, بس ایک کام کرنا پڑے گا. یہ ایک جانور دیتا ہوں, ایوب علیہ السلام کو کہو, اپنے خامن سے کہو اس کو غیر اللہ کے نام پہ ذبح کر دے, سب کچھ آ جائے گا, سب کچھ دوبارہ واپس آ جائے گا.
آپ کی بیوی نے جا کر کہہ دیا. اب بیویوں کو بڑے ٹرک ہوتے ہیں اپنے خاوندوں کو منانے کے, بات اپنی منوانے کے بڑے ٹرک ہوتے ہیں. آپ جانتے ہیں, مجھے کہنے کی ضرورت نہیں, بتانے کی بھی ضرورت نہیں, تو منوا لیتے ہیں. ظاہر سی بات ہے, اللہ نے رشتہ ہی ایسا بنوایا. اچھا, تو جب آپ کی بیوی نے یہ بات کہی نا کہ کیسے حسین و جمیل دن تھے, کیا کمال کے دن تھے, ہمارے پاس بھی سب کچھ ہوتا تھا, اولاد بھی تھی, سب کچھ تھا, تو ہم سب کچھ کیا کرتے تھے, یہ وہ سب کچھ جب یاد کروایا, ایوب علیہ السلام نے فرمایا کہنا کیا چاہتی ہے, یہ سب کچھ یاد دلوا کے کیا کہنا چاہتی ہے. اس نے کہا دوبارہ اگر آ جائیں ایسے دن, تو آپ نے فرمایا اللہ چاہے گا تو انشاءاللہ ضرور آئیں, اللہ چاہے گا تو. یہ آزمائش بھی اللہ کی طرف سے. اچھا, اس نے کہا مجھے ایک آدمی ملا ہے, اس نے بڑا ایک نسخہ کمال کا بتایا. اس نے کہا کہ یہ جانور جو ہے نا, اس کو میں تمہیں دوں اور تم اس کو غیر اللہ کے نام پہ ذبح کر دو. آپ نے فرمایا چل نکل جا یہاں سے, ایک تو ہی آتی تھی میرے پاس, اب تو بھی میرے پاس نہیں آئی. جب مجھے اللہ صحت دے گا میں تجھے سزا ضرور دوں گا. اچھا, آپ ایک ایسی جگہ پر تھے جہاں آس پاس کوڑا وغیرہ تھا. دو آدمی قریب کھڑے باتیں کر رہے تھے. اصل میں بات پتہ کیا ہے, اب ظاہری سی بات ہے, آزمائش کا ایک وقت ہی ہوتا ہے, اور کسی وجہ سے وہ آزمائش آتی بھی ہے, پھر کسی وجہ سے وہ آزمائش چلی بھی جاتی ہے. ایوب علیہ السلام کے پاس دو آدمی کھڑے تھے اور آپس میں باتیں کر رہے تھے. اللہ کو اس کی اگر ضرورت ہوتی نا تو اللہ اس کے ساتھ ایسا نہ کرتا. اچھا, یہ بات ایوب علیہ السلام کے دل کو لگ گئی. اب اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا, اور قرآن پاک میں اسی کا تذکرہ ہے. تو وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ. یہ آیا مبارکہ جو ہے نا, اس کا یہ بیک گراؤنڈ ہے جتنا میں نے پورا واقعہ آپ کو سنایا. تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پھر عرض کر دی, عرض کیا مالک اب بس ہو گئی, بس اب نہیں, یا اللہ مجھے صحت عطا فرما دے. وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ. یہ جتنی بھی مجھے انہوں نے جو بات کی ہے نا, اس سے مجھے بڑی تکلیف پہنچی ہے, یا اللہ تو مجھے بس اب صحت عطا فرما دے. اب اللہ کا جو نبی ہوتا ہے مستجاب الدعوات ہوتا ہے, اللہ کا نبی جو دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے قبول فرما لیا کرتا ہے. تو ایوب علیہ السلام کا صبر بھی اس وقت جواب دے گیا جب لوگوں نے بات کر دی اور کہا اللہ کو اس کی ضرورت نہیں ہے نا, اگر ضرورت ہوتی تو اللہ اس کے ساتھ ایسا نہ کرتا. جب یہ بات سنی تو دل کو تکلیف ہوئی, ٹھیس پہنچی. تو ایوب علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا مانے کا بس ہو گئی, اب مجھے شفا عطا کر دے. اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے. اب وہ سارا معاملہ ہو گیا. اللہ رب العزت نے ایک چشمہ جاری کر دیا, ان کے پاؤں کے نیچے سے چشمہ جاری ہوا. اس چشمے سے آپ نہائے, سارے داغ بھی صاف ہو گئے, ساری بیماریاں بھی دور ہو گئیں. اللہ نے حسین و جمیل اور زیادہ حسن اور جمال عطا فرما دیا, اور پھر سارے اہل و عیال بھی اللہ نے عطا فرما دیے, مال و دولت بھی اللہ نے عطا کر دیا, اولاد بھی عطا کر دی. وہی پھر دوبارہ سے کوٹھیاں اور بنگلے اور سب کچھ اپنے پاس آ گیا, سب کچھ آ گیا. اب وہ بیوی کو جو کہا تھا نا مجھے اگر اللہ نے صحت دی تو تجھے سزا بھی دوں گا, تو پھر اللہ رب العزت نے فرمایا ایک چھوٹی چھوٹی لکڑیاں جو شاخیں ہوتی ہیں ان کو اکٹھا کر کے تو آپ باندھ لو, اور باندھ کر ایک ہی مرتبہ اپنی بیوی کو مار دو بس آہستہ سے, تو آپ کی وہ جو آپ نے کہا تھا پورا ہو جائے گا. اچھا, آپ نے یہ بھی کر لیا. اب بیوی بھی اللہ رب العزت نے مہربانی عطا فرما دی, وہ جو قسم اٹھائی تھی وہ پوری ہوگی, بیوی بھی پاس آ گئی. اللہ نے اور زیادہ بیٹے بیٹیاں عطا کر دی, مال و دولت بھی عطا کر دیا. اب یہ واقعہ آپ نے سن لیا. ایوب علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں, پیغمبر ہیں, پھر بھی ایک وقت ایسا آیا کہ صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا, صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا. آخر اللہ کی بارگاہ میں عرض کر دیا کہ مالک اب بس, اب مجھے شفا دے دے, اب لوگوں کی باتیں نہیں سن سکتا میں, مالک مجھے شفا دے دے. یہ بھی ایک صابر ہیں. ایک صابر وہ بھی تھا جو کربلا کے میدان میں تھا, بھتیجے بھی سامنے کٹتے ہوئے دیکھے ہیں, شہید ہوتے ہوئے دیکھے ہیں, بھانجے بھی سامنے شہید ہوتے ہوئے دیکھے ہیں, بھائی بھی سامنے شہید ہوتے ہوئے دیکھے ہیں, اپنے رفقا بھی سامنے شہید ہوتے ہوئے دیکھے ہیں. جوان علی اکبر کو بھی اپنے ہاتھوں پہ اٹھا کے آپ خیمے میں آپ کا لاشا لے کے آئے ہیں. ننھے علی اصغر کو بھی اپنے ہاتھوں میں اپنی گود میں جام شہادت نوش کروایا ہے. اور پھر جب سب کچھ اللہ کی بارگاہ میں پیش کر گئے, کچھ بھی نہیں بچا, پھر بھی اللہ کی بارگاہ میں یہ نہیں کہا
بھیج دے، یا اللہ تو بس مشکل ہے، اس مشکل کو دور کر دے، ان کو فنا کر دے، ان کو ختم کر دے، ان کو کاٹ کے رکھ دے. نہیں کہا، صبر کیا ہے، ہر چیز میں صبر کیا امام حسین علیہ السلام نے. میں پیغمبر کی اور امام حسین کی برابری نہیں کر رہا ہوں، صرف یہ بتا رہا ہوں کہ صابر وہ بھی تھے، صابر یہ بھی ہے. یہ پیغمبر نہیں ہے، یہ پیغمبر کا نواسا ہے، اور یہ عام پیغمبر کا نواسا نہیں ہے، یہ پیغمبروں کے سلطان و سردار و بادشاہ کا نواسا ہے. اس لیے ان کی شان یہی بنتی تھی کہ یہ صبر کرتے رہتے. انہوں نے صبر کیا، سب کچھ اللہ کی بارگاہ میں قربان کیا. یہ نہیں کہا یا اللہ بس اب نہیں صبر ہوتا، یا اللہ بس ختم ہو گیا، میں نے اتنا کچھ کٹتے ہوئے دیکھ لیا، یا اللہ بس اولاد بھی قربان کر دیے تیرے لیے، یا اللہ بس کر، بس اب بارش بھیج دے، اب فرشتوں کو بھیج دے. وہ چاہتے، خدا کی قسم وہ بے بس اور مجبور نہیں تھے، وہ چاہتے تو سب کچھ ہو جاتا، وہ چاہتے تو سب کچھ ہو جاتا. میں ایک واقعہ اکثر طور پر پیش کیا کرتا ہوں کہ ایک جن جس کا نام جعفر یا ظافر تھا، وہ حضرت امام حسین کی بارگاہ میں آیا تھا. اس نے آ کر کہا تھا حضور اللہ نے مجھے بڑی طاقت دی ہے، میں آپ کے نانا کا کلمہ پڑھتا ہوں، میرے لائق و خدمت ہو تو حکم فرمائیے. آپ نے فرمایا تھا کتنی طاقت ہے تیرے پاس؟ اس نے کہا کہ اتنی طاقت ہے کہ اگر میں نہر فرات کا ایک کنارہ دباؤں تو میں اس کا منہ آپ کی طرف موڑ سکتا ہوں. آپ نے فرمایا بس تیرے پاس اتنی طاقت ہے، تجھے اللہ نے اتنی طاقت دی ہے کہ تو نہر فرات کا ایک کنارہ دبائے تو اس کا منہ میری طرف موڑ سکتا ہے. مجھ حسین کو اللہ نے اتنی طاقت دی ہے، میں ہاتھ اٹھا دوں تو ہونے کو اس کا منہ ادھر موڑ سکتا ہوں. طاقت ہوندیا زور نہیں لایا، بیٹھے من رضائیں، دنیا اتوں پیاسے ٹر گئے، دین دنی دے سائیں. آپ بے بس اور مجبور نہیں تھے، لیکن آپ اللہ کی رضا پہ راضی تھے. یہی تو بتا رہا ہوں کہ صبر کرنا آپ نے سکھایا ہے، اور رضا پہ راضی رہنا، اللہ کی رضا پہ راضی رہنا آپ نے سکھایا. جب سب کچھ ختم ہوا، اللہ کی بارگاہ میں اپنا آپ بھی جھکا دیا. حسین آج بھی سجدے میں ہیں، حسین آج بھی سجدے میں. اصول یہ ہے جس حالت میں بندے کی شہادت ہوئی ہو، موت ہوئی ہو، قیامت کے دن اسی حالت میں اٹھایا جائے گا. تو امام حسین علیہ السلام تو سجدے کی حالت میں شہادت آپ نے پائی ہے، تو جب آپ اٹھیں گے تو سجدے کی حالت میں ہی اٹھیں گے. یار کمال نہیں ہو گئی، کمال نہیں ہو گئی کہ جب بندہ اس دنیا سے جا رہا ہے تو تب بھی اللہ کی عبادت میں ہے، جب اٹھے تب بھی اللہ کی عبادت میں ہے. تو کیا اللہ فرمائے گا نہیں حسین اب تم اپنا سر اٹھاؤ، مانگو، جو مانگو گے تمہیں عطا کیا جائے گا؟ تو کتنا اچھا ہو کہ ہم امام حسین کے غلام بن کر زندگی گزاریں اور ان کی سیرت پر چل کر اپنی زندگی گزاریں. جب اللہ ان سے فرمائے گا کہ حسین اپنا سر اٹھاؤ، مانگو کیا چاہتے ہو، تو جب وہ کہیں گے نا کہ مالک میرے محبوب کی امت کو بخش دے، میرے نانا کی امت کو بخش دے، یہ ہمارے غلام ہیں مولا ان کو بخش دے، تو اللہ پھر ان کی نہ نہیں کرے گا، ان کی بات کو نہ نہیں کرے گا، بلکہ جو وہ کہیں گے اللہ پھر ان کی مانتا جائے گا. دنیا کے اندر انہوں نے اللہ کی مان کر اپنا وقت گزارا، قیامت کے دن اللہ اب ان کی مانے گا. امام حسین علیہ السلام نے اپنا آپ بھی اللہ کی بارگاہ میں قربان کیا. جب اللہ کی بارگاہ میں اپنا آپ بھی قربان کیا اور شہادت کے مرتبے کو پہنچے، امام حسین علیہ السلام کا سر انور نیزے پہ چڑھایا گیا. باقی بھی شہیدوں کے سر انور نیزے پہ چڑھائے گئے. یاد رکھیے لوگوں نے ان کو کاٹ کر نیچے گرانا چاہا، ان کو مٹانا چاہا، لیکن وہ حسین ہی کیا جو نیچا ہو جائے، جو پستی میں آ جائے، جو کٹ کر بھی اونچا رہے اسے حسین کہتے ہیں. یہ میرے امام علی مقام علیہ السلام کا صبر ہے، اور یہ اللہ کی رضا پہ راضی رہنا ہے ان کا. اللہ تعالی ہم سب کو امام حسین علیہ السلام کی سیرت پر چل کر اپنی زندگیوں کو بسر کرنے کی توفیق عطا